نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد عالمی مبلغ اسلام فخر اہل سنت محقق برطانیہ حضرت علامہ ظفر محمود صاحب مجدد دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، حضرت صاحبزادہ حافظ حبیب العزیز الرحمان صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ، زینت القراء علامہ قاری نورانی صاحب اور صاحب اسٹیج حضرت علامہ قاری اللہ کریم آپ کی نقابت کے علم میں برکتی اور اضافہ عطا فرمائے. محترم حضرات، آج عرس مبارک ہے. خطیب ملت، خطیب اہل سنت، ترجمان اہل سنت، پاسبان اہل سنت، نگہبان اہل سنت، حضرت علامہ پیر طریقت بن مشتاق احمد صاحب چشتی گولگوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے عظیم الشان ادارے جامعہ ربانیہ کی چشتیہ ربانیہ کی دستار فضیلت بھی ہے. علامہ مشتاق احمد صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی اہل سنت کی خدمت میں گزری. جس وقت آپ ناروے پہلی بار گئے، اس وقت آپ پاکستان کے جماعت اہل سنت کے مرکزی سیکرٹری نشر و اشاعت، اور اتنی محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، محبت کے ساتھ جماعت اہل سنت کا کام کرتے تھے. کافی سال گزر گئے، اس لیول کا بندہ جماعت اہل سنت کو اس عہدے کے لیے پھر نہیں ملا. جب ایک بار خطیب ملت ناروے سے واپس تشریف لائے تو بذریعہ زبان قبلہ دامنی شاہ صاحب فرماتے ہیں، بیٹا آپ کا عہدہ خالی ہے، آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ کا منتظر ہے. خطیب ملت اتنے عظیم عالم دین، اتنے عظیم خطیب ہونے کے باوجود آپ کے اندر عاجزی،
انکساری، تواضع ایسی کہ جس وقت آپ کی خطابت کا طوطی بول رہا تھا، آپ کی خطابت آسمان خطابت کو چھو رہی تھی، اس وقت ہم طالب علم تھے، پڑھتے تھے، خطیب ملت کے خطابات سننے کے لیے جمعے کے ابتدا میں جامعہ مسجد غوثیہ پٹھانہ والی ڈھیری اسناد آباد میں جاتے تھے، اور جب ہمیں خطیب ملت اگر بیٹھے ہوتے اور ہم طلباء جاتے تھے، وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کے ملتے تھے، ہم عرض کرتے کہ حضرت آپ ہمارے لیے اتنی تکلیف کیوں فرماتے ہیں؟ خطیب ملت کے یہ الفاظ ہوتے تھے کہ میں آپ کا ادب اس لیے کرتا ہوں کہ اس وقت آپ طلباء ہیں، مستقبل کے آپ علماء ہیں۔ اور ناروے کی سرزمین پہ جب آپ گئے، مجھے بھی کئی بار ناروے میں جانا ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، خطیب ملت نے جس طرح آل سنت کے جھنڈے کو بلند کیا، جماعتی آل سنت کا کام کیا، کس طرح جماعتی آل سنت کا ایسے کام کیا، آج بھی ناروے کی سرزمین پہ جاؤ، جماعتی آل سنت کا نام آپ کو گونجتا ہوا دکھائی دے گا، سنائی دے گا۔ وہ کیسے آپ نے جماعتی آل سنت کا کام کیا، پاکستان کے اندر ہر جماعتی آل سنت کا نام اشتہاروں میں لکھا ہوا دیکھتے تھے، یا جماعت کے جو آفس ہوتا تھا، بورڈ بنا ہوتا تھا، وہاں پہ جماعتی آل سنت کا نام لکھا ہوا دیکھتے تھے، مگر کل بات نہیں، خطیب ملت کی دور اندیشی کو ناروے کی جامعہ مسجد کی جب سن کے بنیاد رکھا گیا، کہا مسجد کا نام کیا ہوگا؟ خطیب ملت نے کہا اس کا نام ہوگا جامعہ مسجد جماعتی آل سنت۔ آج بھی اگر کہیں جماعت کی تنظیم نہ بھی ہو لیکن مسجد موجود ہے، مسجد کا نام جماعتی اہل سنت موجود ہے، کوئی دوست جمعہ پڑھنے جائے، پوچھے بھئی آج کہاں جمعہ پڑھا تھا؟ کہا جماعتی اہل سنت میں۔ نماز کہاں پڑھتے ہو؟ جماعتی اہل سنت میں۔ اس طرح خطیب ملت نے اہل سنت کے جھنڈے کو بول بالا کیا، جماعتی اہل سنت کا اس طرح کام کیا۔ تو میری بھی دعا ہے، آپ بھی دعا فرمائیں، اللہ کریم جل شانہ خطیب ملت کے درجے بلند فرمائے، آخرت کی منازل کو آسان فرمائے، اور ان کے صاحبزادگار صاحبزادہ حافظ حبیب الرحمان صاحب، صاحبزادہ حافظ عزیز الرحمان صاحب اپنے عظیم والد گرامی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت نے یہ جو ادارہ بنایا جامعہ چشتیہ ربانیہ، اس ادارے کو بنانے سے پہلے آپ نے کئی جگہ دیکھی، کئی جگہوں پر وزٹ کیا کہ میں جگہ خریدنا چاہتا ہوں، جامعہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن کسی اور جگہ کو سلیکٹ نہیں کیا۔ جب یہ جگہ دیکھی، اس جگہ کا انتخاب کیا، میں نے پوچھا حضرت وجہ کیا ہے؟ جگہ اور بھی پیاری سی پیاری آپ نے دیکھی، اچھی سی اچھی آپ نے دیکھی، لیکن وہ آپ کو پسند نہیں آئی۔ یہ جگہ جو ہے، یہ پسند کرنے کی وجہ کیا ہے؟
تو خطیب ملت نے کیا جواب دیا؟ سنیے، آپ کی نسبت سے، آپ کا نسبتوں سے کتنا پیار تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس جگہ کا انتخاب اس لیے کیا ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے شیخ کامل تاجدار بولا جب بابا جی فضل کلیانی کا جنازہ پڑھانے آئے تھے تو ان راستوں سے گزر کے گئے تھے۔ زندہ باد تاجدار گھوڑا شہزادہ غوث الورا علی نبی اولاد علی جب جنازہ پڑھانے کے لیے بابا جی کا آئے، میرا ادارہ بھی بنے اور انہی راہوں میں میرا مزار بھی بنے، تاکہ مرشد عامی کے قدموں کی نسبت مجھے ملے اور قیامت کے دن اللہ کریم بخشش اور مغفرت عطا فرمائے۔ محترم حضرات، یہ وہ خطیب ملت ہے جنہوں نے ساری زندگی مسلک حق اہل سنت کی ترجمانی کی۔ علامہ ظفر محمود صاحب مجددی خطیب ملت کے ساتھیوں میں سے اکٹھے پڑھنے والے ہیں، اکٹھے آگے خطابت کرنے والے ہیں، اکٹھے جماعتی اہل سنت جمعیت علماء پاکستان کا کام کرنے والے ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ اہل سنت کا بول بالا فرمائے۔ عالی مقام حضرات، میں نے آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ ارشاد رب العزت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے پیارے فرما دو یا اللہ کیا؟ فرمائے لوگوں کو بتا دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، قرب خدا کی منزل پہ فائد ہونا چاہتے ہو، تو خدا کو پانے کے لیے، خدا کے بعد جانے کے لیے، خدا کے قریب ہونے کے لیے تمہیں چاند کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ستاروں پہ کمندے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں سورج کی طرف بلند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اللہ پھر کیا کرے؟ فرمایا کہیں اور سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو مدینہ پاک کا سفر کرو، تاجدار مدینہ کے قریب ہو جاؤ، اس لیے کہ چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بھی زینہ چھوڑ کر۔ توجہ ہے نا حضرات؟ چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی بھی زینہ چھوڑ کر، خدا کو پا سکتا نہیں کوئی بھی مدینہ چھوڑ کر۔ خدا کے قریب ہونا ہے تو تاجدار مدینہ کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ کریم نے یہاں اتباع کا حکم دیا، ایک ہی لفظ کہا، کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں بتائی کہ یہ کام بھی کر لو میرے قریب ہو جاؤ گے، یہ کام بھی کر لو میرے قریب ہو جاؤ گے۔ نانا صرف اتباع کا ذکر کیا، اتباع رسول کا ذکر کیا، اطاعت رسول کا ذکر کیا، غلامی رسول کا ذکر کیا، محبت رسول کا ذکر فرمایا، اور یہ لفظ ارشاد فرما کے حکم دے کے گویا کہ کائنات والوں کو بتا دیا اتباع رسول کرو گے تو سب کچھ اسی میں آ جائے گا۔ اتباع رسول کرو گے تو سب کچھ اسی میں آ جائے گا۔ محبت رسول کو دل کے اندر جگہ دو گے، ساری محبتیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ قرآن کی محبت بھی، فرقان کی محبت بھی، برہان کی محبت بھی، ایمان کی محبت بھی، ایمان کی محبت بھی، ماہ شعبان کی محبت بھی، ماہ رمضان کی محبت بھی، بیت اللہ کی محبت بھی، کعبۃ اللہ کی محبت بھی، آل نبی کی محبت بھی، اولاد علی کی محبت بھی، اصحاب نبی کی محبت بھی اسی کے اندر آ جائے گی۔ جب
پیچھے چلے گا، اتباع رسول کرے گا، تو جو میرے مصطفیٰ کا ہو گیا میں خدا اسی کا ہو گیا۔ جو میرے مصطفیٰ کے پیچھے چلے گا میں خدا اسی کا ہو گیا۔ بات لوگوں کو شوق ہوتا ہے ڈائریکٹ جانے کا، ڈائریکٹ جانے کا، کہ وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ڈائریکٹ جانے کا شوق ہے تو ڈائریکٹ آ کے بھی دکھاؤ نا، کیا خیال ہے؟ جب آتے ہو تو نبی کے وسیلے سے، سنت مصطفیٰ کا وسیلہ، نکاح ہوا، شادی ہوئی، پھر تم دنیا میں آئے تو نبی کا وسیلہ لے کے آئے۔ نبی کے وسیلے کے بغیر جا کیسے سکتے ہو؟ فوت ہو گئے تو پھر غسل دینے والے کا وسیلہ، کفن پہنانے والے کا وسیلہ، جنازہ پڑھانے والے کا وسیلہ، قبر کی طرف لے جانے والے کا وسیلہ، قبر میں اتارنے والے کا وسیلہ، کتنے وسائل اختیار کرنے کے بعد تم قبر کے اندر جاتے ہو تو ماننا پڑے گا یہ در ایسا در ہے جب تک یہاں نہیں آؤ گے خدا کا قرب نہیں ملے گا، خدا کی رضا نہیں ملے گی۔ اگر کوئی بندہ کہے میں پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک میں عبادت کرتا رہوں، ریاضت کرتا رہوں، تلاوت کرتا رہوں، یاد رکھو جب تک ادائے مصطفیٰ نہ ہوگی خدا کبھی راضی نہ ہوگا۔ جب تک سنت مصطفیٰ نہ ہوگی، وسیلہ مصطفیٰ نہ ہوگا، خدا کبھی راضی۔ اس لیے کہتے ہیں نا در مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ در مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا کر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ خدا کر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ عالی مقام حضرات، یہ اتباع رسول اللہ کریم نے حکم دیا، اور جو بھی کملی والے کے پیچھے چلتا گیا اللہ کریم بلندیاں عطا فرماتا گیا۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہیں، اور ہم کسی کے بے ادب نہیں ہیں، کسی کے گستاخ نہیں ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ آخری بات عرض کروں، ذرا توجہ سے محبت سے سماعت فرمائیں اور ساتھ ذرا بولتے بھی جائیں تاکہ پتہ چلے آپ پیار سے میری باتوں کو سماعت فرما رہے ہیں۔ ہم اہل سنت ہیں۔ ہم کون ہیں؟ بولے کون ہیں؟ زور سے بولے کون ہیں؟ اہل سنت اہل محبت ہوتے ہیں، اہل محبت اہل جنت ہوتے ہیں۔ ہم اہل سنت جو ہے اہل محبت ہوتے ہیں، اہل محبت جو ہے اہل جنت ہوا کرتے ہیں۔ عالی مقام حضرات، ہم کسی کا انکار کرتے نہیں۔ ہم کسی آج کوئی توحید ربانی کا انکار کرتا ہے، کوئی شادی مصطفیٰ میں باتیں کرتا ہے، کوئی صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کرتا ہے، کوئی اہل بیت اطہار کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ ہم اہل سنت کسی کے منکر بھی نہیں ہیں اور کسی کے بے ادب بھی نہیں ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ ہم سب کو اللہ کی توحید کو مانے تو ہم، اللہ کی توحید کو مانے تو خالی لفظ سے ہم آپ ذرا کہتے رہے نا تاکہ نور اور سرور پیدا ہو۔ اللہ کی توحید کو مانے تو، زور سے توحید کو مانے تو، اور اونچا توحید کو مانے تو، توحید کو مانے تو، سارے نبیوں کی نبوت کو مانے تو، نبی کائنات کی نبوت کو مانے تو، ہم رسول کائنات کی رسالت کو مانے تو، ہم جناب صدیق کی صداقت کو مانے تو، ہم جناب فاروق کی عدالت کو مانے تو، ہم جناب عثمان کی صحابت کو مانے تو، ہم حیدر
غوث اعظم کو مانے تو ہم دادا علی کو مانے تو ہم خواجہ ہندن ولی کو مانے تو ہم اور خواجہ مہر علی کو مانے سلطان باہو کو مانے بورا شریف اور گھمپور کے ولی کو مانے ان سب کو مانے ان سب کو مانے ان سب کو مانے پھر ہمیں دوزخ کا کیا غم ان سب کو مانے ہم پھر ہمیں دوزخ کا کیا غم وما علینا الا البلاغ